اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت شفاعت میری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی تعمیر محبت اور اخلاص کے اوپر فرمائی، عبادت میں بھی، عبودیت میں بھی، بندگی میں بھی اور بھائی چارے میں بھی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم مصدق فاروق صاحب۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گفتگو سے پہلے فیض صاحب نے ایک تفرقے پہ بات کی تھی، اس کے حوالے سے چند مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کی زندگی میں توحید کی بات ہو، توحید پرستی ہو، تو لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ توحید پرست ہے، اور لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو، تو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ وہابی نہیں ہے بلکہ یہ بریلوی ہے۔ اور جب اہل بیت کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات ہو، تو لوگوں کو یہ تاثر جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ اہل تشیع ہے۔ اور جب اصحاب رسول کی بات ہو، امہات المومنین کی بات ہو، ہماری ماؤں کی بات ہو، تو لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ دیوبندی ہے۔ لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد ابراہیم مسلمان تھے اور تم بھی مسلمان ہو، تو میرا جواب ہونا چاہیے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ بجائے کہ ہم گروہوں میں تقسیم ہوں، ہم اس قرآن کی بات کو فالو کریں کہ جس میں پروردگار عالم نے جو ہمارا نام پسند کیا کہ تم مسلمان ہو، ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے جو آج ٹاپک دیا گیا بابا جی کی طرف سے وہ ہے اخلاص اور عاجزی۔ سارے ہی جانتے ہیں کہ اخلاص کے معنی ہے خالص ہونا۔ اخلاص کے معنی ہے کہ کسی چیز کو چھانٹنا، اتنا باریکی سے چھانٹنا کہ اس میں رتی بھر بھی ملاوٹ نہ رہے، بالکل خالص ہو جائے۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میرے رسول سے محبت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر تم میرے رسول سے محبت کرو، پھر میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اخلاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہے، میرے اخلاص کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت اگزامپل ہے، بے شمار دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک انصار کی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو غلام ہے بڑا خوبصورت بڑھئی ہے، لکڑی کا کام بہت اچھی طرح کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بنوا دو۔ وہ ممبر جب مسجد نبوی میں لایا گیا اور رکھا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے، جو کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اصحاب فرماتے ہیں کہ اس لکڑی کے تنے سے ایسے آواز آنی لگ پڑی جیسے کوئی اونٹنی ہو اور وہ گابھی اونٹنی ہو، بچہ دینے والی ہو، اور جب وہ بچہ دے رہی ہو تو جیسے ایسی آواز آتی ہے، ایسی اس کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ممبر سے اترے، اس لکڑی کے تنے کو جا کے گلے سے لگایا، اس پہ ہاتھ پھیرا، تو صاحب کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ اس میں سے آواز آنا بند ہوگی۔ اگر وہ لکڑی کا تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا خالص تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو اپنا تصور کیا، تو کیا آج میرے اندر اور آپ کے اندر وہ اخلاص ہوگا؟ تو کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے نہیں لگائیں گے؟
کیا آپ کو گلے نہیں لگائیں گے؟ لیکن وہ اخلاص آئے گا کیسے؟ وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے قرآن نے ہمیں مختلف چیزیں اخلاص والے لوگوں کے لیے بتائی ہیں. کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں وہ ساری پڑھ سکوں، لیکن میں چند ایک بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعد میں، اور پہلے قرآن سورۃ الدہر میں ہے کہ جو اخلاص والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کن کو کھلاتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں. اور اس کے آگے پروردگار عالم بیان کرتا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف پروردگار کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے، یہ سورۃ الفرقان میں ہے، کہ ان کے لیے 5 نمازیں نہیں ہوتی، ان کے لیے 6 نمازیں فرض ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اپنے حضور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اس گڑ گڑانے کے بعد وہ مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ ڈرے رہتے ہیں، وہ خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا اس نے قبول کیا ہے یا نہیں. اپنی عبادت پہ مطمئن نہیں ہو جاتے، وہ ہمیشہ اس کے آگے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جھکے رہتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ لرزتے رہتے ہیں. ایک واقعہ جو قرآن نے تقریباً 7 جگہ پہ مینشن کیا ہے، جو شیطان کا واقعہ ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی چیز کو پروردگار عالم نے 7 مرتبہ کیوں بیان فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے اس کو پروردگار عالم نے جو بیان فرمایا وہ بیان فرمایا سورۃ بقرہ میں، اس کے بعد پروردگار عالم نے سورۃ اعراف میں، اس کے بعد سورۃ قاف میں، بنی اسرائیل میں، سورۃ طٰہٰ میں. سمجھنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں زمین پر. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو بنائیں گے کہ جو زمین پہ فساد پیدا کرے گا. میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، مختصر کرتا ہوں اس کو. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں اس کو زمین کے لیے نائب بنانا چاہتا ہوں. لیکن جب شیطان کو حکم دیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا. تو پروردگار عالم نے اس کو جنت سے جو ہے وہ نکال دیا اور اس کو کہا کہ اب تم جو ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرو اور تم دتکار دیے گئے ہو. لیکن دوسری طرف آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو یہ حکم ہوا کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور جہاں مرضی رہو، چاہے کھاؤ پیو جو کرو، لیکن ایک درخت کے نزدیک نہیں جانا. جب میں پہلی آیت کو دیکھتا ہوں تو وہاں یہ ملتا ہے کہ ان کو حکم، فرشتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زمین کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن پروردگار عالم ان کو جنت میں بھیج رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ اور وہاں پہ رہو. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ پروردگار عالم نے ان کو جنت میں کیوں بھیجا؟ کیوں کہ تخلیق ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، ان کو ابھی چیزیں بہت سی سیکھنی تھی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ مجھے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور پروردگار عالم یہ بھی کلیم کرتا ہے قرآن میں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو مالک یہ جانتا تھا کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہمیں سکھانا پڑے گا پہلے اس کو. تو جب شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ اس درخت کے پاس گئے جس کے پاس جانے سے وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے جو ہے وہ غضب کا شکار ہوئے اور پروردگار عالم کی ناراضگی ان کا سبب بنی، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز انہوں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ ندامت تھی. وہ ندامت تھی جو انہوں نے محسوس کی کہ میں نے اپنے پروردگار عالم کا حکم نہیں مانا. لیکن دوسری جانب شیطان تھا جو اکڑ گیا، جس نے تکبر کیا، جس نے فخر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اور پھر پروردگار عالم کو اس نے منہ کے اوپر یہ جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ، تو نے ہی مجھے ورغلایا ہے، جب تو نے مجھے ورغلایا ہے تو اب تو مجھے مہلت دے کہ میں تیرے جو لوگ ہیں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو ورغلاؤں گا.
تو وہاں پروردگار عالم نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، لیکن تو میرے ان بندوں کو نہیں ورگلا سکے گا جو اخلاص والے ہیں۔ اور اس کا ذکر اور اس کا اقرار سورۃ الاعراف میں شیطان نے خود بھی کیا کہ میں جب تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا تو میں یقیناً ان کو نہیں ورگلا سکتا جو اخلاص والے ہیں۔ تو وہاں آدم علیہ السلام نے ندامت اپنائی، آدم علیہ السلام نے عاجزی اپنائی، آدم علیہ السلام کو شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظوں سے پروردگار عالم سے معافی طلب کروں۔ تو پروردگار عالم نے خاص رحمت یہ کی کہ وہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے۔ تو مقصود جنت میں رکھنے کا پروردگار عالم کو جو مجھے سمجھ آیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ مالک جانتا تھا کہ جب اس سے غلطی ہوگی تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ وہ کس طرح معافی مانگے۔ تو مالک نے جنت سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو معافی سکھائی، اس کو سکھایا کہ اگر تو عاجزی اپنائے گا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا چاہے جتنے بھی ہوں۔ اور یہ اسی کا شرف تھا، اسی توبہ کا شرف تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبری عطا ہوئی اور شیطان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا اور اس پہ جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ اس کے علاوہ اعمال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ جو تمام لوگ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی حصہ ہے جو اس نے کمایا ہوگا اور جو اس کی نیت ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے کون سے 3 اشخاص ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو دوزخ میں جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پروردگار عالم اس کو دنیا کی تمام نعمتیں دکھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ تمہیں میسر تھیں؟ وہ کہے گا میسر تھیں۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو مالک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے دکھاوے کے لیے کیا، وہاں تجھے لوگوں نے بہادر کا لقب دے دیا تھا، اب میرے ہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرا ایک عالم لایا جائے گا جس کو علم دیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو علم کی تعلیم دیتا تھا، قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ پروردگار عالم اس کے سامنے بھی دنیا کی نعمتیں پیش کرے گا اور پوچھا یہ تمہیں دی تھی؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے دی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تیرے لیے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، میں نے لوگوں کو حدیث بتائی، میں نے لوگوں کو علم دیا۔ پروردگار عالم فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ نیک تصور کریں، لوگ تجھے بڑا مانیں، اور لوگوں نے تجھے مانا، اب میرے ہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جاؤ۔ اور تیسرا ایسا شخص کہ جس کے پاس مال و دولت ہر چیز میسر ہوگی اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہوگا، پروردگار عالم اس سے بھی اس کی ساری نعمتیں دکھا کے پوچھے گا کہ ہاں بتا تجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا؟ وہ کہے گا مالک تو نے سب کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے لوگوں میں مسکینوں میں کھانا کھلایا، تقسیم کیا، سب کچھ کیا۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا کہ تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تو سخی تمہیں لوگوں نے تصور کر لیا تھا، اب میرے ہاں کوئی بھی تیرا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور پروردگار عالم اسی کو حق اپنے سامنے رکھیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رکھیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں وہ صحیح معنوں میں اپنے اخلاص والے بندوں میں شامل کرے، اور ہمارے عمل میں بھی اخلاص لے کے آئے، ہماری گفتگو میں بھی اخلاص لے کے آئے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔